آج کی ویڈیو لینتھ میں کچھ شارٹ تو ہو سکتی ہے لیکن بہت ہی زیادہ کام کی ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک پیغام سنانے والا ہوں، اس کتاب کی پکار سنانے والا ہوں جس کو لے کر آنے والے فرشتوں کے سردار، جس پر اتری وہ نبیوں کے سردار، جس ماہ میں اتری وہ مہینوں کا سردار، جس رات میں اتری وہ تمام راتوں کی سردار، یعنی کہ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی پکار کو رکھنے والا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک احادیث نبوی بتا دوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو عروج دے گا اور کچھ لوگوں کو زوال دے گا۔ عروج ان کو ملے گا جو اس کتاب کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، اور ذلیل وہ لوگ ہوں گے جو اس کتاب کو پس پشت ڈال دیں گے، اس کتاب کے قوانین کو قوانین نہیں سمجھیں گے بلکہ اپنے رول آف لا بنائیں گے، اپنے معاشی نظام بنائیں گے اور ہر نظام اپنا بنائیں گے۔ قرآن سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوگا، تو ایسی قوموں کے لیے ذلت اور گمراہی ہے۔ تو آج ہماری قوم دیکھ لیں، قرآن کو پس پشت ڈال دیا تو اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیا، اور اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی پکار کو رکھتا ہوں۔ عمل کی کتاب تھی، دعا کی کتاب بنا دیا، سمجھنے کی کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب بنا دیا، زندوں کا دستور تھی، مردوں کا منشور بنا دیا، جو علم کی کتاب تھی لا علموں کے ہاتھ تھما دیا، تسخیر کائنات کا درس دینے آئی تھی، صرف مدرسوں کا نصاب بنا دیا، مردہ قوموں کو زندہ کرنے آئی تھی، مردوں کی بخشش پر لگا دیا۔ اے مسلمانوں، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ کتاب ہمیں صراط مستقیم دکھانے آئی تھی، جنت میں لے کے جانے کے لیے آئی تھی، ہدی للمتقین تھی، متقین کے لیے ہدایت کا راستہ تھی، لیکن آج ہمارے مسلمانوں نے صرف اسے قسم اٹھانے، 40ویں کل تیجے برسی کے لیے استعمال کیا، نہ کہ اس پر عمل کیا اور نہ اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئے۔ صرف اور صرف یہ سمجھ لیا کہ یہ مولویوں کی ذمہ داری ہے، وہ پڑھیں گے، انہی کا کام ہے، صرف مدرسے میں ہی رہنے دو۔ حالانکہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں زندگی کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی، چاہے وہ معیشت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ سیاست کا مسئلہ ہو، چاہے وہ معاشرت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ گھر کا مسئلہ ہو، جس چیز کا بھی مسئلہ ہو قرآن ہمیں حل بتاتا ہے۔ لیکن آج ہم نے قرآن کو پیچھے رکھ دیا بلکہ اپنے رول آف لا بنا لیے، تو اس لیے ہم دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر مشرق نے بھی کہا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی کہ جب تک عمل نہیں کریں گے تب تک اس دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ جس دن ہم نے عمل شروع کر دیا تو ہم دنیا اور آخرت میں بلند ترین مقام پر ہوں گے۔ تو آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی سانسوں نے وفا کی تو پھر ایک نئی ویڈیو کو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔